اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن نازل کیا اس اللہ نے جو زبردست حکمت والا ہے، جس نے زمین و آسمان اور اس میں ہر شے کو پیدا کیا، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پوچھتے ہیں بتائیں کہ ان کے معبودوں نے زمین و آسمان میں کیا پیدا کیا ہے، یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں کھلی باتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ ان کو جادو کہتے ہیں یا خود ساختہ باتیں بتلاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ اللہ کے سامنے ایسی جرت کون کر سکتا ہے، کر کے بچ کیسے سکتا ہے، اس کا غضب بہت شاندار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آیا ہوں، مجھے تو حکم ہے کہ تمہیں کفر اور شرک کے انجام بد سے آگاہ کر دو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہم لوگ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے آرڈر اینڈ رولز پہ اپنے بات جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آرڈر 4 انسٹیٹیوشن آف سوٹ کے اوپر بات جاری تھی ہے۔ آرڈر 4 رول 1 اور رول 2۔ آرڈر 4 رول 1 جو ہے وہ سوٹ ٹو بی کمنسڈ بائی پلینٹ، ایک سوٹ کا آغاز عرضی دعوے سے ہوتا ہے، اور آرڈر 4 رول 2 کہتا ہے رجسٹر آف کورٹس، رجسٹر آف سوٹس جو ہے دیٹ از دا مینڈیٹری۔ عدالت میں جو بھی دعویٰ دائر کیا جائے گا، عدالت اس دعوے کو اس مقصد کے لیے رکھے گا جو رجسٹر ہے اس میں لازمی درج کرے گی۔ یہ آرڈر 4 کا رول 2 ہے۔ بنیادی طور پر آرڈر 4 دعوے کے عدالت کے اندر اور عدالت کے کسی عہدیدار کے پاس اس دعوے کی دائری سے متعلق ہے۔ کوئی بھی دعویٰ اس وقت تک قابل عمل، قابل روا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو عدالت میں دائر نہیں کیا جاتا۔ عدالت میں جو دعویٰ بھی دائر کیا جاتا ہے، عدالت اس دعوے کو اس مقصد کے لیے رکھے گئے رجسٹر میں انڈر آرڈر 4 رول 2 اندراج کرے گی۔ اور عرضی دعویٰ رجسٹرڈ کرنے والا جو افسر ہے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ عرضی دعویٰ درست طور پر پیش کیا گیا ہے۔ عرضی دعویٰ عدالت میں یا ایسے آفیسر کے پاس جس کو پروونشل گورنمنٹ نے یا جس کو گورنمنٹ نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے اپوائنٹ کیا ہے۔ عدالت البتہ اپنے کسی بھی ماتحت آفیسر کو، ماتحت عملے میں سے کسی بھی شخص کو پلینٹس وصول کرنے کے لیے رجسٹر کے اوپر مقرر کر سکتی ہے کہ وہ رجسٹر مینٹین کرے اور عدالت میں آنے والے دعویٰ جات کو دیکھے کہ وہ
تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں اور پھر ان کو درج رجسٹرڈ کرے گا۔ عارضی دعویٰ ذاتی طور پر بھی، پاور آف اٹرنی کے ذریعے بھی یا بذریعہ وکیل بھی دائر کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ پیج 47 جو ہے وہ پریزنٹیشن آف پلینٹ کو واضح کر دیتی ہے، اور 1981 ایس سی ایم آر پیج 159 اور 1994 سی ایل سی پیج 2238، 1981 ایس سی ایم آر پیج 159، 2000 ایس سی ایم آر پیج 847 اور 1986 سی ایل سی پیج 1451 جو ہے وہ اسی بات کو واضح کر دیتی ہے۔ اور اگر دعوے کے اندر ڈیفیکٹیو سائننگ یا پریزنٹیشن آف پلینٹ کا کوئی ایشو کریٹ ہو جاتا ہے، بنیادی طور پر یہ پروسیجرل نیچر کا لکونہ ہے، اور نان کمپلائنس کین ناٹ بی وزٹڈ ود دا ایکسٹریم پینلٹی آف دا ڈسمسل آف کیس۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سگنیچر رہ گئے ہیں تو پھر جناب اس کو اڑا دیا جائے، یا کوئی فارم نہیں لگا تو اس کو ڈسمس ہی کر دیا جائے، بلکہ اس کو درست کروایا جائے گا اور اس کو ڈیفیکٹس کو دور کروایا جائے گا۔ اس بات کو پی ایل ڈی 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 208، پی ایل ڈی 1980 سپریم کورٹ پیج 13، 1981 ایس سی ایم آر پیج 687 اور 1981 ایس سی ایم آر پیج 687 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور جہاں تک نیکسٹ فرینڈ یا پاور آف اٹرنی کے ذریعے کوئی معاملہ، کوئی انسٹیٹیوشن آف سوٹ کا تعلق ہے، تو اس حوالے سے 2000 ایم ایل ڈی پیج 562، 1998 ایم ایل ڈی پیج 1818 اور پی ایل ڈی 2004 کراچی ہائی کورٹ پیج 395 جو ہے وہ اس بات کو with its legal issues and technicalities of appearance of the parties کے حوالے سے، یا کوئی ڈیفیکٹ یا لکونہ کسی انسٹیٹیوشن آف سوٹ میں رہ گیا ہے تو اس کو فل کرنے کے حوالے سے ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پلینٹ عرضی دعویٰ پیش کرنے کے بعد مقدمات جو ہیں وہ سینئر جو جج صاحبان ہیں وہ تقسیم کر دیتے ہیں مختلف ججز کو، اور اس حوالے سے اگر ہم سیکشن 15 سیول کوڈ آرڈیننس 1962 کو دیکھیں تو اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو سینئر جج ہیں وہ مختلف ججز کو سوٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے مطابق سے پھر انسٹیٹیوشن آف سوٹس جو ہیں آرڈر 4 رول 1 اور رول 2 کے تحت پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، پھر اگلے پروسیس میں کیس چلا جاتا ہے، اور وہ ایشو اینڈ سروس آف سمن ہے جو کہ آرڈر 5 ہے۔ اس کے ساتھ پھر دوبارہ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔